بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو تھالی بائی مانور۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری نیو ریسیپی کا ویٹ ضرور کر ہوں گے۔ تو آج ہم بنانے لگے ہیں دم چکن کڑھائی، اور یہ ونٹر کے لحاظ سے بھی بہترین ہے، اور جس طرح آج کل پاکستان میں بڑی لوڈ شیڈنگ عام ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے بھی بڑی بہترین ہے، کیونکہ یہ ود ان 15 to 20 منٹس ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں، جس کے لیے میں نے 1/3 کپ آئل لیا ہے۔ آئل آپ اپنے برتن کے لحاظ سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جو ایلومینیم کے برتن ہوتے ہیں یا تو پھر آپ کے پاس نان اسٹک ہوتے ہیں، اس میں جو ہے تیل کا حساب ہمیشہ چینج رہتا ہے، تو آپ لوگ اپنے برتن کے حساب سے آئل ڈال سکتے ہیں۔ اب میں اس میں آدھا کلو چکن شامل کروں گی۔ چکن ہم نے ہڈی والی لی ہے، بون لیس نہیں لی، اور ساتھ ہی میں اس میں 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی، اور اس کو اچھے سے بھون لوں گی جب تک جو چکن ہے ہماری اس کا اپنا پانی جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے اور چکن کا کلر گولڈن نہ ہو جائے۔ یہ کڑھائی میں تھوڑے سے چینج مسالوں میں بناؤں گی، یوزول جو مسالے ہمارے ہوتے ہیں اس سے تھوڑے سے یہ ہٹ کے رہے گی۔ اب اس میں شامل کر لوں گی 5 درمیانے سائز کے ٹماٹر جو ہیں وہ میں نے سیڈز کے ساتھ ڈالے ہوئے ہیں اور پیل آف نہیں کیے ہوئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ٹماٹر ہیں وہ صحیح سے گلیں گے نہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا پری بوائل کر کے اور اس کا چھلکا اتار کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ ٹماٹو پیورے آپ جو ہے وہ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ گریوی بن جائے گی، اور جو کڑھائی ہے وہ ڈرائی اچھی لگتی ہے، اس میں جو ہے وہ ایک زیادہ گریوی اچھی نہیں لگتی۔ باقی جو ٹماٹر ہیں وہ اسی کے ساتھ گل جائیں گے۔ اگر آپ کو اس چیز کی ٹینشن رہے کہ ٹماٹر شاید نہ گلیں، لیکن یہ کیونکہ ہم نے سیڈز کے ساتھ ڈالے ہیں اور ٹماٹر کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے، تو یہ جو ٹماٹر ہیں اور جو چکن ہے وہ ایک ساتھ ہی اسی میں گل جائیں گے، اور ان دی اینڈ جو ہے کوئی بھی آپ کو ثابت ٹماٹر نہیں دکھے گا۔ اب میں اس میں آدھا چمچ جو ہے وہ ہلدی ڈالوں گی، 1 چمچ دھنیا پاؤڈر، اور ہم دیگر مسالے بھی شامل جو ہیں وہ اسی کے ساتھ کر دیں گے، تو اس لیے میں 1 چمچ جو ہے وہ چلی فلیکس یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچ شامل کروں گی، 1 چمچ جو ہے وہ چلی پاؤڈر، نمک حسب ذائقہ، 1 چمچ سونف، 1 چمچ زیرہ پاؤڈر، آدھا چمچ کلونجی، اور تھوڑی سی تھکنس اور اچھی سی گریوی کے لیے جو ہے میں اس میں 2 چمچ کھوپرا ایڈ کروں گی۔ کھوپرا بیسکلی اگر جو ہے ہم گھر کے مسالے میں جو قورمہ بناتے ہیں تو اس میں ہم کھوپرا ایڈ کرتے ہیں، اس میں جو ایک اچھی سی تھکنس آتی ہے، تو اگر آپ یہ کڑھائی میں ڈال دیں گے تو اس میں بھی آپ کا ذائقہ بہترین رہے گا۔ ویسے یہ آپشنل ہے، اگر آپ نہیں ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر ڈال لیں تو بہترین ہے۔ اور 3 اسپون لیموں کا رس ڈالیں گے ہم اس میں۔ اب ہم ان سب کو اچھے سے کر لیں گے مکس۔ تمام مسالوں کو اچھے سے بھون لینا ہے۔ یہاں سونف اور کلونجی کو دیکھ کے شاید آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہو کہ یہ جو ہے اچار گوشت کے مسالے سے ریزمبلنس رکھتا ہے، لیکن اچار گوشت کے جو مسالہ ہوتا ہے اس میں وہ اچار ہی جو ہے وہ ایک ذائقے کے لیے جو ہے وہ آمچور یا تو پھر جو ہے ٹاٹری کا ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے ٹاٹری کا استعمال نہیں کیا۔ بیسکلی ہوتا یہ کہ پاکستانی کھانے چاہے وہ ہندی کھانے ہوں یا کوئی بھی کھانے ہوں، تو ان میں مسالے آپ کے سیم ہی رہتے ہیں، بس اس کی کوانٹٹی اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ویری کرتی ہے۔ اب ہم اس میں آدھے گلاس سے تقریباً آدھا گلاس جو ہے وہ پانی شامل کر لیں گے، تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ نیچے لگے نا اور اچھے سے جو ہے وہ بائنڈ ہو جائیں، اور ان دی اینڈ جب یہ مسالے اچھے سے بائنڈ ہو جائیں تو تب ہم اس میں آدھا چمچ جو ہے وہ گرم مسالہ شامل کریں گے، اور پھر دوبارہ اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے۔ مکس کرنے کے بعد جب ہمارا جو بیسکلی جو ہماری کڑھائی ہے وہ اس اسٹیج تک ریڈی ہو گئی ہے، اب ہمارا کام جو ہے وہ بس اینڈ کی گارنشنگ اور دم کا ہے۔ تو گارنشنگ کی جب بات ہے، اور دھنیا نہ ڈالیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لیے، پاکستانی ہو چاہے وہ انڈیا کے ہوں، تو دھنیا جو ہے وہ ہمارے لیے مسٹ ہے۔ یہاں پہ بس میں ایک ایڈ کروں گی کہ میں نے یہاں پہ کچی پیاز ڈالی ہے، کوئی براؤن کی بھی نہیں ڈالی۔ تو اگر ہم لوگ کچی پیاز ڈالتے ہیں اور ساتھ اس کا دم لگاتے ہیں تو اس کی جو فریگرنس ہوتی ہے اور ساتھ کچی پیاز کی، تو وہ بہت ہی بہترین آتی ہے۔ اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ کٹی ہوئی جو ہے وہ ہری مرچ بھی شامل کر دی ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی اسٹیل کا کوئی کپ ہے چھوٹا، یا تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی فوائل پیپر ہے، آپ وہ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی کوئلہ رکھ کے آپ اس میں دم لگا سکتے ہیں۔ اور کوئلہ ہم نے یہاں پہ رکھ لیا ہے۔ اب ہم اس میں تھوڑا سا کریں گے گھی شامل، اور یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے کور کر لیا۔ کور کرنے کے بعد یہ جو آپ کی لیڈ کے اوپر جو ایک ایئر اسپیس ہوتا ہے، ہم اس کو بھی ذرا جو ہے وہ ٹیشو کی ہیلپ سے بند کر دیں گے۔ آپ کے پاس ٹیشو نہیں ہے تو آپ ادھر آٹا بھی لگا سکتے ہیں، ایک تھوڑی سی
जुगाड़ हो जाएगी अच्छी सी, और इस ताकि जो उसका जो स्टीम है वो अंदर ही अंदर रहे और जो उसकी जो फ्रेगरेंस जो कोयले की अपनी होती है वो हमारी बाहर ना जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कोयला है उसके पूरे क्लाउड्स बन गए हैं, और जब तक इस तरह की भाप ना आ जाए तो दैट्स मीन कि आपका जो है वो दम कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही वो भाप आ गई हमने रिमूव किया, कोयले को हम जो है अब वो रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे हमारी जो रेसिपी है वो रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरा चैनल ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।